امریکی صدر ٹرمپ نے ایران سے معاہدے کو مستودہ اسرائیل سمیت اتحادی ملکوں کو بھیج دیا۔ برطانوی اخبار دی گارڈین کا کہنا ہے معاہدے میں ابنا ہرمز اور امریکی ناکہ بندی کھولنے کی شقیں شامل ہیں۔ مفاہمت کے نتیجے میں ایران کو $12 ارب کے منجمد اثاثوں تک رسائی دی جائے گی۔ چین چاہتا ہے معاہدے کی حتمی توثیق اقوام متحدہ کرے۔ ایران اپنا افزودہ یورینیم کسی تیسرے ملک کے حوالے کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ امریکہ نے اپنا رویہ تبدیل نہ کیا تو معاہدے تک پہنچنا مشکل ہے۔ ایرانی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی کہتے ہیں امریکہ مذاکرات میں ہمیشہ ایک ناقابل اعتبار فریق رہا ہے۔ خطے میں امن کی بحالی کا مشن، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار واشنگٹن ڈی سی میں موجود ہیں، جہاں وہ آج امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کریں گے۔ دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات میں پاک امریکہ تعلقات، عالمی اور علاقائی صورتحال پر بات چیت ہوگی۔ پاکستان کی علاقائی امن و استحکام کے لیے سفارتکاری اور مذاکراتی کوششوں پر بھی گفتگو ہوگی۔ اور آسٹریلیا کے خلاف سیریز کے لیے اچھی تیاری ہے، ٹیم کے حوصلے بلند ہیں، جیت کی کوشش کریں گے۔ ون ڈے ٹیم کے کپتان شاہین آفریدی کی پریس کانفرنس، کہا ہمارے لیے ہر کھلاڑی اہم ہے، بابر اعظم قومی ٹیم کی ریڑھ کی ہڈی ہے، ورلڈ کپ کے لیے ٹیم بنانی ہے تو کھلاڑیوں کو موقع دینا ہوگا۔ امریکہ اور ایران کا جنگ بندی معاہدے میں توسیع پر اتفاق، وائٹ ہاؤس نے ایکزیوس رپورٹ کی تصدیق کر دی۔ سی بی ایس نیوز کا دعویٰ، کہا ایران امریکہ میں 2 ماہ کی جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا، صدر ٹرمپ کی منظوری کا انتظار۔ امریکی ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق ایران نے امریکہ سے ایٹمی پروگرام پر مذاکرات کی حامی بھر لی۔ ایرانی مذاکرات کاروں نے سینئر قیادت سے منظوری حاصل کی۔ ٹرمپ نے جواب کے لیے 2 دن کی مہلت مانگی ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی پھر پاکستان کی ستائش، سوشل میڈیا پر لکھا پاکستان اور ملیشیا کے وزراء اعظم کو فون پر عید کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے گفتگو میں معاہدے کے حصول کے لیے پاکستان کے مؤثر کردار اور سفارتی کوششوں کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں سے گفتگو میں ایران کا سفارتی راستہ جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ایران کی پالیسی مسلم اور پڑوسی ممالک کے ساتھ تمام شعبوں میں تعاون کو وسعت دینا ہے۔ ایران نے نیا فضائی دفاعی نظام متعارف کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ اپنے ہرمز کے قریب ڈرونز گرانے کے لیے نیا ڈیفنس سسٹم استعمال کرنے کا اعلان۔ نئی ڈیفنس سسٹم آرش کمان گیر کے ذریعے جدید ترین امریکی MQ-9 ریپڈ ڈرون مار گرانے کا کامیاب تجربہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق نیا ڈیفنس سسٹم روایتی ریڈار کے بجائے اسٹیل ٹیکنالوجی اور خفیہ صلاحیتوں سے لیس ہے۔ نئے میزائل سسٹم کا استعمال سرحدوں کے قریب دشمن طیاروں کے لیے واضح پیغام ہے۔ مغربی دفاعی ماہرین کہتے ہیں ایران کا نیا نظام کم لاگت، متحرک اور بغیر ریڈار کے کام کرنے والا ہتھیار ہو سکتا ہے۔ امریکہ اور ایران میں جنگ بندی میں توسیع کی اطلاعات پر بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں مزید کمی۔ لندن برنٹ خام تیل کی قیمت 1.92% کمی کے ساتھ فی بیرل $90.93 ہو گئی۔ ویسٹ ٹیکسس خام تیل 2.01% سستا ہوا، جس سے اس کی قیمت فی بیرل $87.14 پر آ گئی۔ گزشتہ 3 دنوں میں لندن برنٹ خام تیل کی قیمت میں $8.65، ویسٹ ٹیکسس خام تیل کی قیمت میں $6.75 تک کمی ہوئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی مکہ مکرمہ میں رابطہ عالم اسلامی کے سیکریٹری جنرل شیخ ڈاکٹر محمد بن عبدالکریم علیسہ سے ملاقات۔ عالم اسلام اور علاقائی امور سے متعلق متعدد موضوعات پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے اسلامی شعور و بیداری کو فروغ دینے میں رابطہ عالم اسلامی کی کوششوں کو سراہا۔ حجاج کرام کے لیے بہترین انتظامات پر سعودی عرب حکومت کی تعریف۔ محسن نقوی نے کہا سعودی حکومت نے حجاج کی دیکھ بھال اور سہولتوں کے لیے شاندار انتظامات کیے۔ پاکستان اور سعودی عرب ہمیشہ سے تاریخی، مضبوط اور لازوال اسلامی رشتے میں بندھے ہیں۔ رابطہ عالم اسلامی کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر محمد بن عبدالکریم علیسہ نے وزیر داخلہ محسن نقوی کو حج کی مبارکباد دی۔ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر اور دیگر رہنماؤں کو گلگت بلتستان پولیس نے گرفتاری کے بعد گلگت بدر کر دیا۔ ارکان اسمبلی سلیم الرحمان، محبوب شاہ، ڈاکٹر امجد علی اور نعیم خان شامل ہیں۔ جنید اکبر اور دیگر کو ہنزل کے مقام سے گرفتار کیا گیا۔
پی ٹی آئی رہنما الیکشن مہم کے سلسلے میں گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں کا دورہ کرنے جا رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا رد عمل، کہا یہ رویہ غیر جمہوری غیر سیاسی ہے، گلگت بلتستان کو نو گو ایریا نہیں بننے دیں گے، ہمارے پارلیمنٹیرینز کو جلد رہا نہ کیا گیا تو خود گلگت بلتستان جاؤں گا، ایسے رویوں سے نفرتیں بڑھ رہی ہیں۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کا بجٹ اجلاس 5 جون کو طلب، وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس بھی 5 جون کو ہوگا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافے کی تجویز زیر غور، ذرائع کا کہنا ہے 1 سے 2 لاکھ روپے آمدن والے طبقے کو ریلیف دینے کی تجویز زیر غور ہے۔ سالانہ 12 سے 22 لاکھ روپے تنخواہ لینے والے افراد کے لیے انکم ٹیکس میں کمی متوقع۔ رواں مالی سال کا قومی اقتصادی سروے 4 جون کو جاری کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سنگھ مراد علی شاہ کی ورلڈ بینک کی کنٹری ڈائریکٹر سے ملاقات، کراچی میں پانی کی فراہمی، انفراسٹرکچر منصوبوں اور K4 آگمنٹیشن پر پیش رفت کا جائزہ۔ مراد علی شاہ نے کہا کراچی کی بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے پانی کا مؤثر انتظام اور شفاف گورننس ناگزیر ہے۔ ورلڈ بینک کے تعاون سے پانی کی فراہمی کا جدید اور پائیدار نظام بنانا چاہتے ہیں۔ K4 کراچی کے لیے انتہائی اہم منصوبہ ہے۔ وزیر بلدیات اور میئر کو ہدایت کی ہے کہ منصوبے کی راہ میں حائل تمام انتظامی اور تکنیکی رکاوٹوں کو دور کیا جائے۔ سندھ اور بلوچستان کے مختلف اضلاع آج بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں، دادو میں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ سکھڑ، شکارپور، جیکب آباد، لاڑکانہ، تھرپارکر، مدین چٹا، حیدرآباد، سبی، تربت اور پنجگور میں بھی پارہ ہائی۔ خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں بھی شدید گرمی، کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ کراچی بندرگاہ کے قریب کھلے سمندر میں 2 جہاز ٹکرا گئے۔ تصادم جہاز ایم وی نیوا اور ایم وی پاپو کے درمیان ہوا۔ تصادم کے باعث ایم وی پاپو سے کنٹینر سمندر میں گر گئے۔ چیئرمین KPT کا کہنا ہے جہاز حادثاتی طور پر ٹکرا ہے، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ واقعے سے متعلق مزید تحقیقات جاری ہے۔ وزیر بحری امور جنید انوار چودھری نے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ بھارت کی خارجہ پالیسی کی بدترین ناکامی، الجزیرہ نے مودی حکومت کے کھوکھلے دعووں کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ پاکستان کو سفارتی سطح پر تنہا کرنے کی تمام کوششیں بری طرح ناکام۔ الجزیرہ کے مطابق پاکستان کو تنہا کرنے کا بھارتی ایجنڈا خود نئی دہلی کے گلے کا توق بن گیا، پڑوسیوں میں بھی تنہائی کا شکار ہو گیا۔ مقبوضہ کشمیر اور CPEC کے معاملے پر پاکستان کے اصولی موقف کو بین الاقوامی سطح پر زبردست پذیرائی ملی۔ انتہا پسندانہ پالیسی اور مسلم مخالف اقدامات نے بین الاقوامی برادری میں بھارت کا چہرہ مسخ کر دیا۔ اقوام متحدہ نے اسرائیل کو بلیک لسٹ کر دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل کو ان ملکوں اور تنظیموں کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے جن پر انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے الزامات ہیں۔ اقوام متحدہ کے اقدام کے بعد اسرائیل نے UN سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس سے اپنے تمام روابط ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی کھلی دہشت گردی، فوج کو غزہ کے 70% علاقے پر قبضے کا حکم دے دیا۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں غیر قانونی اسرائیلی بستی میں نیوز کانفرنس، اسرائیلی فوج کو غزہ کے مزید حصوں پر قبضہ کرنے کی ہدایت دی۔ کہا پہلے ہم نے غزہ کی 50%، پھر 60% زمین قبضے میں لی، اب میرا حکم ہے کہ 70% غزہ پر قبضہ کیا جائے۔ غزہ کی آبادی پہلے ہی ساحلی پٹی کے ایک نہایت چھوٹے حصے تک محدود کی جا چکی ہے۔ اسرائیلی فوج کی فلسطینیوں پر وحشیانہ بمباری، فضائی حملے جاری۔ جنوبی غزہ کے علاقے خان یونس میں مزید 3 فلسطینی شہید، شیلنگ کے نتیجے میں متعدد فلسطینی زخمی ہو گئے۔ شمالی غزہ میں بھی وحشیانہ کارروائی، یرموک اسٹریٹ پر 5 فلسطینی زخمی ہوئے۔ غزہ والے اسرائیلی بمباری پر برس پڑے، کہا کہاں ہے جنگ بندی،
اسرائیل مسلسل ہم پر بم برسا رہا ہے، ہم آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں، کوئی اسرائیل کو روکنے والا نہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کا انٹرنیشنل آرٹیفیشل انٹیلیجنس الائنس قائم کرنے کا اعلان، کہا روسی اقدام کا مقصد اے آئی میدان میں امریکی بالادستی کو چیلنج کرنا ہے۔ نئے بین الاقوامی اتحاد میں دنیا کے متعدد ممالک کے کاروباری، سائنسی اور تعلیمی حلقوں کو یکجا کیا گیا ہے۔ روس اگلے سال خود مختار اے آئی ماڈلز اور انفراسٹرکچر پر گفتگو کے لیے انٹرنیشنل میٹنگ کی میزبانی کرے گا۔ امریکی خفیہ ایجنسی CIA کا سابق سینئر ترین عہدیدار بڑے اسکینڈل میں گرفتار۔ FBI کا ورجینیا میں ڈیوڈ رش کے گھر پر چھاپا، $40 ملین کے سونے کے بسکٹ برآمد۔ FBI کا کہنا ہے ملزم کے گھر سے 303 سونے کے بسکٹ، $20 لاکھ نقد اور 35 لگژری گھڑیاں ملی۔ ڈیوڈ رش نے دفتری اخراجات اور خفیہ آپریشنز کے بہانے کروڑوں ڈالرز کا سونا وصول کیا تھا۔ ایک سے بڑھ کر ایک پروگرام، ARY نیوز پر بڑی عید کی بڑی نشریات۔ صبح کا آغاز ہوا باخبر سویرا کے ساتھ، اداکارہ مزدہ وقاص بنی مہمان، سیاسی شخصیات نے بھی خوب رونق لگائی۔ اعتراض ہے عید اسپیشل میں لگے گی شوبز، صحافت، سپورٹس اور سیاسی خواتین کی بیٹھک۔ پروگرام ہوشیاریاں میں دیکھیے اداکار وسیم عباس کو صرف ARY نیوز پر۔ سو مووی دیکھ کے آئے ہیں اور بہت اچھی مووی ہے، بہت مزہ آیا ہمیں۔ اچھی لگی اور جو وہ لیسن دینے کی کوشش کریں ہمیں وہ سمجھنا چاہیے۔ ایکچولی پاکستان میں بنی ہے اور اتنے کم بجٹ پہ اتنی اچھی فلم بنی ہے، میں تو ویٹ کروں گی ٹو بھی کنٹینیو کا۔ فلم بینوں کے لیے بڑی عید پر بڑا تحفہ، سلمان اقبال فلمز، ARY فلمز اور پرویز ملک فلمز کی پیشکش۔ فلم لو ڈی زون نے دھوم مچا دی، کراچی، لاہور اور پنڈی کے سنیما گھروں میں فلم دیکھنے شائقین امڑ آئے۔ پروڈیوسر اور کاسٹ فلم کی کامیابی کے لیے پر امید۔